رب تعالیٰ ہم سے دو چیزوں کا تقاضا فرماتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف اور خاص طور پر مدنی صورتوں میں اہل ایمان سے اس کا تقاضا فرمایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے یہی اصل دین ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی بھی آدمی مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ مومن وہی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے بھی سرنگو ہو جائے اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے بھی تابعداری کا اظہار کرے، خرافات زمانہ اور بدعات زمانہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اسی کا تقاضا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم میرے پیارے رسول کی اطاعت کرو گے تو کامل ہدایت تمہارے مقدر میں آ جائے گی۔ اگر تم میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو کامل ہدایت تمہارے مقدر میں آ جائے گی۔ اسی طرح بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، کئی 100 مرتبہ 1000 مرتبہ آپ نے سنی پڑھی ہوگی، ہمارے سلیبس میں بھی یہ کتابوں میں یہ آیت شامل ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت یہ دین کا حصہ ہے۔ کامل مومن بننے کے لیے صرف کلمہ ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ کلمے کی جو شرائط ہیں ان پر بھی عمل ضروری ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، احکامات کی اتباع کرے۔ فوتیدگیوں کے حوالے سے جو شرعی احکامات ہیں ان کو بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کی غمی اور خوشی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر اس کی غمی اور خوشی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق نہیں ہے تو سمجھ لے کہ اس کا ایمان ابھی پختگی نہیں پا سکا، اس کے دل کی جڑوں میں جگہ نہیں پا سکا، اس کا دل ابھی کامل مومن کا دل نہیں بن سکا۔ لیکن بڑی توجہ کے ساتھ جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ ہماری خوشیاں اور ہماری غمیاں اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہیں۔ ہماری غمی اور ہماری خوشی میں ہمارے اپنے دل کی رائے بھی ہمیں عمل کروانے پر مجبور کرتی ہے۔ خوشی کی بات کریں تو جو حق مہر اللہ اور اس کے رسول نے عورت کا حق دیا ہے اس کو ہم نے ابھی بھی 32.5 روپے رکھا ہوا ہے، اور زیادہ سے زیادہ چھلانگ ماریں گے تو 500 اور 5000 تو کوئی ہزاروں نکاح پڑھائے ہیں زندگی میں۔ 5000 سے زیادہ حق مہر کا کبھی خدا نخواستہ کسی نے دے دیا ہو یا کہہ دیا ہو الگ بات ہے، میں نے نہیں سنا دیکھا، میری پریکٹس میں بھی نہیں آیا۔ بڑے نکاح پڑھائے ہیں، بڑی شادیوں میں شرکت کی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی میں دیکھیں کتنا خرچ کرتے ہیں، گانوں اور باجوں پر اور باقی خرافات زمانہ پر بے تحاشا دولت خرچ کی جاتی ہے۔ لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کا حکم دیا ہے، جس کے بغیر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے حق مہر نہیں دیا وہ زانی ہے، اس کا نکاح ہی نہیں ہوا سرے سے، وہاں پر ہم لچک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور باقی چیزوں پر کروڑاں اور ارباں پیسے، بڑی بڑی شادیوں میں ارباں پیسے خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر حق مہر کی بات ہے تو وہاں پر بھی معاملہ یہی ہوتا ہے۔ آج سے 2 دن پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق
کچھ دن تقسیم کیے ہوئے ہیں، کوئی ٹیچر ڈے ہے، کوئی فادر ڈے ہے، کوئی مدر ڈے ہے. تو کل خواتین کا، پرسوں خواتین کا دن تھا، جمعۃ المبارک کے دن 8 تاریخ کو، 8 مارچ کو عورتوں کا دن تھا. یہ تو آج ان کو سمجھ آئی ہے کہ ہم نے عورتوں کو حقوق دینے ہیں. آج انہیں یہ شعور آیا ہے کہ ہم نے عورت کو مقام اور عزت دینی ہے، لیکن ابھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے عورت کو عزت اور مقام کیسے دینا ہے. آج سے 1450 سال کے قریب دور اگر نگاہ ہم دہرائیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس معاشرے میں کہ جہاں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، جہاں ماں کو غلاموں کے بازار میں فروخت کر دیا جاتا ہے، جہاں بہن کی عزت و آبرو کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اس معاشرے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق کی آواز بلند فرماتے ہیں. اور صرف آواز ہی بلند نہیں فرماتے، ایسا اخلاق پیش فرماتے ہیں، ایسا ضابطہ حیات پیش فرماتے ہیں کہ عورتوں کو اس وقت تک سکون کا سانس نہیں لیتے جب تک ان کے حقوق ادا نہیں فرما دیتے، ان کو ایک خاص معاشرے میں مقام عطا نہیں فرما دیتے. نبی علیہ السلام نے عورت کو 4 وصیتیں دی ہیں. ماں کی وصیت سب سے افضل وصیت ہے. عورت کا مقام بہت بلند ہے جب وہ ماں کی وصیت پر پہنچ جاتی ہے. دوسری وصیت ہے بہن کی وصیت، بڑا مقام ہے بہن کا. تیسری وصیت ہے بیوی کی وصیت، اور چوتھی وصیت ہے بیٹی کی وصیت. یہ 4 وصیتیں اسلام نے عورت کو دی ہیں. آج ہم اس مختصر مجلس میں یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال تقریباً پہلے اپنے نبی کو جو پیغام عطا فرمایا تھا، دین اسلام میں عورتوں کے جو حقوق عطا کیے تھے، جو مقام عورتوں کو دیا تھا، آج کا پسماندہ معاشرہ اور یورپ کی آج گرتی ہوئی کڑی جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ان فرسودہ خیالات کے ساتھ آج بھی زیادتی کر رہی ہے. وہ حقوق جو اسلام نے دیے تھے انہیں آج بھی مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسلام نے جو عورت کے حقوق متعارف کروائے ان میں ماں کا حق اور فضیلت پہلے دیکھیے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. پھر فرمایا کہ اس کی ماں جب اسے اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں اور درد پر درد اور تکلیف پر تکلیف سہتی ہے، اور اس کا دودھ چھوڑانے کا اور جنم دینے کا وقت پورے 30 مہینے ہے. یہ فضیلت اللہ نے عورت کی بیان فرمائی. اور نبی علیہ السلام کی حدیث میں دیکھیں تو آپ علیہ السلام کی حدیث جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان اسناد صحیحہ کے ذریعے مجھ تک پہنچا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. ماؤں کی خدمت میں جنت اللہ نے رکھ دی ہے. اور نبی علیہ السلام کا خود اپنا عمل کیا تھا. جب آخری حج کیا، حج سے واپس پلٹے تو سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مقام میں ابوا سے گزرے جہاں پر نبی علیہ السلام کی والدہ دفن تھیں، ماں جہاں پر دفن تھیں، تو آنکھوں سے آنسو بہہ اٹھے اور نبی علیہ السلام رونے لگے. صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں اپنی ماں کی شفقتیں یاد کر رہا ہوں، ماں کی محبتیں مجھے یاد آ رہی ہیں کہ میری ماں کس طرح مجھے کھلاتی تھی، کس طرح پلاتی تھی، کیسے گود میں بٹھاتی تھی، کیسے اپنے ساتھ چلاتی تھی، کیسے سفر اور حضر میں میرے ساتھ تعامل فرماتی تھی. مجھے میری ماں کی شفقتیں یاد آ گئی ہیں. نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب نماز عشاء کی نماز تھی. ہمیں تو لمبی لگتی ہے نا، طویل لگتی ہے. نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب نماز تھی، کیونکہ نماز عشاء سب سے پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے. تہجد کی نماز اور عشاء کی نماز یہ خاص طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذریعے میں عطا فرمائی ہے. فجر کی نماز منسوب ہے سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف. حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں جب تائب ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاقبت کی بہتری کی گزارش کی، حالانکہ پیغمبر تھے، گزارش کی 4 رکعت کی نیت کی، بھول کے 3 پڑھی تو اللہ نے مغرب کی نماز 3 رکعت ہی بنا دی. اسی طرح مختلف نمازوں کے بارے میں
مختلف احادیث کے حوالوں سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ فلاں فلاں پیغمبر نے فلاں فلاں رکعات کی، اس وقت نماز ادا کی، تو جو تمام نبیوں نے نمازیں مختلف اوقات میں ادا کی، اللہ کو وہ پسند آ گئیں، اللہ نے وہ امت مسلمہ پر فرض کر دیں۔ عشاء کی نماز بڑی محبوب نماز ہے، اور سب سے محبوب سورت کون سی تھی؟ سورت الفاتحہ، اس لیے ہر رکعت میں اس کے پڑھنے کا حکم دیا۔ نمازی کی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک ہر رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور سب سے محبوب مسجد کون سی تھی؟ مسجد نبوی، جس میں فرمایا ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور سب سے محبوب جماعت صحابہ کی جماعت تھی، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ تم میں سے کوئی آدمی اور پہاڑ کے قریب اپنی دولت خرچ کرے، سونا خرچ کرے، اور میرا صحابی ایک مد جو یا گندم اللہ کی راہ میں خرچ کرے، پھر بھی میرے صحابی کو اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، سورت الفاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، مسجد نبوی میں باجماعت نماز پڑھا رہا ہوتا، صحابہ کی معزز جماعت میرے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوتی، کاش میری اماں موجود ہوتی۔ نبی مکرم فرما رہے ہیں کاش میری ماں موجود ہوتی، میرے حجرے سے پردہ اٹھا کے مجھے اے محمد کہہ کر پکارتی، میں اللہ کی نماز کو ترک کر کے، صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کر، سورت الفاتحہ کو ترک کر کے، صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا اپنی اماں کی بات سننے کے لیے حاضر ہو جاتا۔ یہ مقام دیا اللہ نے ماں کو، یہ مقام نبی علیہ السلام نے متعارف کروایا ماں کا۔ بہن کو دیکھیں تو بہن کے ساتھ بھی بڑا پیار نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ شیما نامی نبی علیہ السلام کی بہن تھی، ایک ہی بہن تھی جس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے رضاعت کی ہے، کیونکہ آپ کا نہ تو سگا کوئی بھائی تھا نہ سگی کوئی بہن تھی، نبی علیہ السلام اکیلے ہی تھے، والدین کی ایک ہی اولاد تھے۔ شیما نامی خاتون حضرت حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پرورش پاتی ہیں اور انہی کے ہاں رضاعت کرتی ہیں، نبی علیہ السلام بھی انہی کے ہاں رضاعت کرتے ہیں۔ غزوہ فتح مکہ کے بعد طائف کی جگہ پر صحابہ کرام جب جہاد کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو قید کر کے لے آتے ہیں۔ سیدہ شیمہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، ہزاروں قیدی ہیں، مال و متاع ہے، بے بہاش مال ہے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام انہیں پہچان لیتے ہیں، اپنی چادر ان کے قدموں تلے بچھاتے ہیں، بہن کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں اور وہ عرض کرتی ہیں یا نبی اللہ، آپ کے لوگوں نے میرے قبیلے کے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا ہے، بنو سعد کے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا ہے اور ان کا مال و متاع لے کر آئے ہیں، میں گزارش کرتی ہوں کہ انہیں آزاد کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام اپنی بہن کی عزت اور بہن کے وقار کو ملوز خاطر رکھتے ہیں، سفارش قبول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بنو سعد کے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ بہن کا وقار نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ جب وہ واپس جانے لگتی ہیں تو نبی علیہ السلام گھر پیغام بھیجتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ استعمال کی چیزیں، کچھ برتن اور کچھ پہننے کا لباس، اگر کوئی بھی چیز گھر میں ہے تو وہ بھیجی جائے۔ نبی علیہ السلام کے گھر والے کچھ چیزیں ہیں، نبی علیہ السلام کا گھر مبارک اکثر توشہ سے خالی رہا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہفتوں ہمارے گھر کھانا نہیں پکتا تھا، 2 کالی چیزیں الاسودان ہوتی تھیں جن سے ہم گزارا کرتے تھے۔ وہ الاسودان کیا تھے؟ یا تو پانی تھا یا کھجوریں تھیں، انہی سے گزارا ہوتا تھا۔ تو وہ توشہ جو بھی گھر میں اضافی تھا وہ بھیجا گیا اور نبی علیہ السلام نے جناب شیمہ کو وہ پیش کیا۔ جناب شیمہ اظہار دیکھتی ہیں محبت کا، اظہار دیکھتی ہیں اپنے وقار کا، بہن کی عزت کو اپنی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی، لیکن جب نبی علیہ السلام سے بچپن کے بعد یہ پہلی ملاقات ہوتی ہے، اخلاق ملاحظہ فرماتی ہیں، عورت کا مقام آپ کی عزت میں ملاحظہ فرماتی ہیں، بہن کی عزت ملاحظہ کرتی ہیں، تو فرماتی ہیں کہ میں بدبختی ہوگی اگر کلمہ پڑھے بغیر چلی جاؤں گی۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہیں۔ یہ بہن کا وقار ہے نبی علیہ السلام کی نگاہ میں۔ نبی علیہ السلام کی نگاہ میں بیویوں کا وقار کیا ہے؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ ہمارے یہاں سب سے زیادہ ظلم و ستم یا تو ماں پہ ہوتا ہے
یا پھر بیوی پہ ہوتا ہے. بہن اور بیٹیاں پھر بھی کسی حد تک شفقت اور محبت حاصل کر ہی لیتی ہیں. بہن اور بیٹی پھر بھی شفقت حاصل کر لیتی ہے. زیادہ ظلم ہوتا ہے بیویوں پر یا ماؤں پر، ماؤں کی نافرمانی کی جاتی ہے. اور یہاں پر یہ حدیث بھی سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بارش کے قطرے شروع کائنات سے لے کر اختتام کائنات تک زمین پر برستے ہیں اور برستے رہیں گے، اتنے آگ کے انگارے اللہ اس بندے پر جہنم میں گرائے گا جس نے ماں باپ کو ایک گالی نکالی ہوگی. اور ہماری نوجوان نسل آتے بھی گالیاں جاتے بھی گالیاں، عزت اور وقار کا خیال نہیں ہے. تانے دیتے ہیں ہمارے لیے بنایا کیا ہے، ہمارے لیے رکھا کیا ہے. بھائی آپ کو جنم دیا، آپ کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جس حد تک ان سے ہو سکا، یہ کیا کم احسان ہے ان کا. اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر اس طرح شفقت فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے. یعنی ماں باپ کے پالنے میں اور شفقت میں کمی نہیں آ سکتی. یہ تو اللہ نے بھی بیان فرما دیا قرآن کریم میں. تو تانے دیے جاتے ہیں، گالی گلوچ کی جاتی ہے، اور آج تو فیشن بن گیا ہے ماؤں کی نافرمانی. خصوصی طور پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں 7 چیزوں سے منع کرتا ہوں، جادو ہے ان میں، قتل ہے، اور ایک یہ بھی ہے حقوق امہاتکم، اپنی ماؤں کی نافرمانی سے تمہیں منع کرتا ہوں. ماؤں کی نافرمانی نہ کرنا، ان کا دل نہ دکھانا، ان کی آنکھوں سے آنسو نہ بہیں، ان کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہو. تو ہمارے ہاں تو فیشن ہے. آج نوجوان نسل کو دیکھ لیجئے کہ نوجوان نسل کس طرح اپنے ماں باپ کو اذیت دیتے ہیں، کس طرح ماں باپ کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں، کیسے ماں باپ کو دن کے وقت تارے دکھاتے ہیں. کبھی مال ضائع کیا جا رہا ہے، کبھی عزت و آبرو پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کبھی ماں باپ کو تحقیر اور تذلیل کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی زیادتیاں بھی کی جاتی ہیں. اولڈ ہاؤس بڑے پڑے ہیں بھائی، جا کے دیکھیں بڑے شہروں میں اولڈ ہاؤس بڑے پڑے ہیں ان لوگوں سے جن کے بچے ان کو چھوڑ گئے ہیں. وہاں پہ ہسپتال بڑے پڑے ہیں، بیٹا پتہ ہی نہیں کہاں پہ گیا. ماں جب بیچاری تھوڑی یادداشت کمزور ہوئی، شہر گئے، کسی ہسپتال چھوڑا اور واپس آ گئے. اب اماں سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر کہاں کی رہنے والی ہو، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. کہاں سے آئی ہو، مجھے معلوم نہیں ہے. وہ بیچاری ہسپتال جیسی رہ گئی. تو کیسے ممکن ہے کہ اس اولاد کو اب اپنی اولاد سے سکون اور اطمینان ملے؟ کبھی نہیں ملے گا. تکلیف، دکھ، اذیت پھر انسان کا مقدر بن جاتی ہے. تو ماؤں کے ساتھ کیسا کیسا ظلم کیا جاتا ہے. اور آج ہماری حکومت بھی اولڈ ہاؤس بنا رہی ہے. لاکھوں لعنتیں برستی ہیں اس گھر پر جس گھر کی ماں یا باپ بوڑھا ہو جائے اور اسے اولڈ ہاؤس میں دھکیل دیا جائے. خود شفقت کریں، خود محبت کا اظہار کریں، خود خدمت کریں. کیوں نہیں کرتے خدمت؟ تو لاکھوں لعنتیں برستی ہیں اس گھر پر جس گھر میں ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. تو ماں کو عزت بخشی. اب بیوی کے ساتھ دیکھیں کیسا سلوک کیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے بھی دیکھیں اور پھر اپنی عملی زندگی سے بھی اس کو دیکھیے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. مجھ سے زیادہ کوئی اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر نہیں ہو سکتا. اور خود عملی زندگی میں دیکھیں کہ ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑ بھی لیتی ہیں، نبی علیہ السلام کو ناز و انداز بھی دکھاتی ہیں. یہ وہ معاشرہ ہے، پہلے معاشرے کو بھی مد نظر رکھیں کہ جہاں عورتوں کو ذلت کا شکار بنایا جا رہا ہے، فروخت کیا جا رہا ہے. ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی کوئی عزت و آبرو نہیں ہے، عورت تحقیر کا سبب ہے. نبی علیہ السلام اس معاشرے میں اپنی بیویوں کو یہ حق دیتے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے حقوق بیویوں کو دیتے ہیں کہ بعض اوقات ازواج مطہرات ان چیزوں کا بھی تقاضا کر دیتی ہیں جن چیزوں کا تقاضا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا. عرض کیا کہ ہمارے اخراجات میں اضافہ کیجئے. طائف آپ کے قبضے میں، مکہ آپ کے قبضے میں، مدینے کے آپ حکمران، ہمارے گھروں میں وہی تھوڑا بہت جو بچتا ہے وہی ملتا ہے. تو نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے. فرمایا کہ تم میں سے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا تم میں سے جو آخرت اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتی ہے وہ تو باقی رہے، اور جسے دنیا چاہیے نبی علیہ السلام اسے رخصت کر دیتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ نے سب سے پہلے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں. پھر تمام ازواج مطہرات نے ایسے ہی کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہیں. تو بیویوں کو نبی علیہ السلام نے بڑا مقام اور بڑی عزت دی اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. پھر بیویوں کے ساتھ قرآن کریم کے حکم سنیے. بیوی کا حصہ مقرر کیا کہ اگر وصال کسی کا ہو جاتا ہے اور بیوی اس کی زندہ رہتی ہے، صاحب اولاد ہے تو بیوی کا 4تھا حصہ ہے، اور صاحب اولاد نہیں ہے تو بیوی کا 8واں حصہ ہے.
حصوں کے لیے سورہ نساء کے ابتدائی رکوع پڑھنے چاہیے جن میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے سارے حقوق بیان کیے ہیں. اور دیکھیے یہ باتوں میں بات نکل آئی, سورۃ النساء وہ سورت ہے جس کو اللہ نے عورتوں کے نام پر رکھا ہے. نساء امراتن کی جمع ہے, نساء سے مراد ہے عورتیں. یہ وہ سورت ہے جو اللہ نے عورت کے نام پر رکھی ہے. کسی اور مذہب کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے کسی حصے کا, کلام کے کسی ایک جز کا نام کسی عورت کے نام پر ہو. قرآن کریم نے عورتوں کے نام پر سورت رکھی. پھر سورہ مریم دیکھیے, سیدہ مریم کے نام پر ہے. تو قرآن کریم نے عورتوں کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے. بیوی کے لیے وراثت میں حصہ مقرر کیا, ماں کے لیے وراثت میں حصہ مقرر کیا. سورہ نساء کی ابتدائی یاد پڑھیں, آپ کو وراثت کے تمام حصے معلوم ہو جائیں گے کہ کیسے کیسے اللہ نے شفقتیں کی اور عورتوں کو کیسے حقوق دیے. آج ہماری اقوام متحدہ کو جاگ آئی ہے, ہوش آئی ہے, اور آج ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر عورتوں کے حقوق متعارف کروائے جاتے ہیں, لیکن ان حقوق کے تعارف میں بالکل سراسر غلطی کی جاتی ہے اور عورت کو دبانا مقصد ہے. اصل میں عورت کو اشتہاری حیثیت دینا مقصد ہے کہ عورت کی تشہیر کی جائے, نمائش کی جائے, اس کے جسم کی نمائش کی جائے. یہ اور یعنی یہ فحاشی عورت کی آزادی نہیں ہے. عورت کی آزادی یہ ہے کہ اسے احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے. عورت کی آزادی یہ ہے کہ اسے مقام و مرتبہ دیا جائے. عورت کی آزادی یہ ہے کہ بحیثیت ماں, بحیثیت بیٹی, بحیثیت بیوی, بحیثیت بہن اس کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کیا جائے. عورت کی حیثیت بحیثیت بیٹی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے دیکھیے. سیدہ ام ایمن نبی علیہ السلام کی لونڈی ہیں. یہ وہ لونڈی ہے جو وراثتی طور پر آپ کو ملتی ہیں, بچپن میں آپ کو پالتی بھی ہیں. نبی علیہ السلام اپنے پسندیدہ شخص حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ان کا نکاح فرماتے ہیں. ان سے جناب اسامہ بن زید پیدا ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام ان سے بھی بڑی محبت فرماتے ہیں. 4 بچے ہیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں کھیلے ہیں. جناب اسامہ کندھوں پہ سوار کر لیتے ہیں, غلام کے بیٹے ہیں, نبی علیہ السلام کندھوں پہ سوار کر لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس شخصیت کے بیٹے ہیں جن کو نبی علیہ السلام اپنی نگاہوں میں ماں کا درجہ دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جناب ام ایمن بیمار تھیں, سیدہ عائشہ صدیقہ بھی گھر میں موجود تھیں, تو کہا کہ یا نبی اللہ مجھے پانی تو پلائیے. سیدہ عائشہ نے کہا کہ ام ایمن تمہاری یہ جسارت, تم اللہ کے رسول سے کہہ رہی ہو تمہیں پانی پلائیں. کہا میں اللہ کے رسول کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس شخصیت کی ماں کا درجہ بھی رکھتی ہوں. جب یہ نبی علیہ السلام نے گفتگو سنی تو فوراً اٹھے اور پانی پیش کیا اور اماں سے عرض کیا اماں جان یہ پانی حاضر ہے. یہ نبی علیہ السلام کی شفقتیں ہوا کرتی تھیں. تو اسامہ کو کندھوں پر بٹھایا, سوار کیا. سیدنا علی المرتضیٰ کے دونوں صاحبزادوں کو کندھوں پر سوار کیا, سیدنا حسن کو بھی اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو بھی, اور سیدہ زینب کی بیٹی جناب امامہ کو بھی اپنے کندھوں پر سوار کیا. وہ نماز میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کھیلا کرتی تھی, نواسی تھیں, بیٹی کی بیٹی تھیں, نبی علیہ السلام کے ساتھ نمازوں میں کھیلا کرتی تھی. نبی علیہ السلام پر سوار ہو جاتے تھے یہ بچے, نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹکیلیاں اور لاڈ کیا کرتے تھے. اور ایسے لاڈ کسی نے نہیں لڑائے ہوں گے بچوں کو جیسے لاڈ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائے ہیں. کسی نانا نے ایسا لاڈ نواسے کو نہیں لڑایا ہوگا جیسا لاڈ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو لڑائے ہیں. باسیت بیٹی کیا مقام ہے؟ جناب ام ایمن تیزی سے چلتے ہوئے مسرت والے چہرے کے ساتھ مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کے قریب سے گزرتی ہیں. کوئی عورت وہاں پہ قریشی کھڑی ہے, کہتی ہے ام ایمن بڑی مسرت سے گزر رہی ہو, خوشی سے گزر رہی ہو, کیا کہاں جا رہی ہو, کوئی پیغام لے کے جا رہی ہو؟ کہاں ہاں آج میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی بیٹی کی زینب کی پیدائش کی خبر لے کر جا رہی ہوں. کہا ام ایمن دماغ تمہارا سلامت ہے, مکے کے آدمی کو بیٹی کی خبر دے رہی ہو. یہ تو وہ لوگ ہیں بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہیں تو 15 دن لوگوں کو منہ نہیں دکھاتے, اور قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ چہرہ کالا ہو جاتا ہے ایسے آدمی کا, اور وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی مجھے کوئی بلا نصیب ہو گئی ہے. بیٹی کو بلاؤں کا درجہ دیا کرتے تھے. تو کہا ام ایمن تمہارا دماغ سلامت ہے, کسے خبر دینے جا رہی ہو؟ کہا مجھے ان کے اخلاق پہ پورا یقین ہے. وہ عورت کہنے لگی بچ جاؤ, تمہاری گردن جدا کر دی جائے گی تمہارے درد سے. عرب کا یہ وتیرہ تھا کہ بیٹے کی خبر دیتے تو غلاموں کو آزاد کر دیتے, اور اگر بیٹی کی خبر دیتے بلکہ غلام تو لے کے نہیں جاتے تھے, اور اگر کسی کو مجبور کیا جاتا تو گویا کہ اس کی موت کا پروانہ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا, اسے قتل کر دیا جاتا تھا, بے بہا خون بہایا جاتا. تو سیدہ ام ایمن جو ہے وہ بڑے مسرت کے ساتھ جاتی ہیں, لوگ روکتے ہیں, لیکن نبی علیہ السلام جب
بیٹی کی خبر سنتے ہیں تو چہرہ مبارک پر مسرت آ جاتی ہے اور فرماتے ہیں ام ایمن اللہ نے تو مجھے رحمت عطا فرما دی ہے، اللہ نے مجھے رحمت نصیب فرما دی ہے۔ دوسری بیٹی پیدا ہوتی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، پھر جناب ام ایمن کو بتاتی ہیں، سیدہ ام ایمن پھر مسرت کے ساتھ گزرتی ہیں۔ اہل مکہ کی عورتیں کہتی ہیں ام ایمن نہ جانا، وہ کہتی ہیں مجھے پہلے بھی تجربہ ہے کہ میرے نبی نے پہلے بھی بیٹی کی خبر سن کے آپ مسکرائے تھے اور رحمت کی دعا کی تھی، یقیناً نبی علیہ السلام اس سے خوشی ہی ہوں گے۔ 4 بیٹیاں اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک فرمایا وہ ملاحظہ فرمائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 4 بیٹیوں کو ایسی تربیت دی، ایسی تربیت دی کہ 4 بیٹیاں آپ پہ ایمان لے آئیں۔ کوئی ایک بیٹی بھی آپ کی ایسی نہیں تھی جو مومنہ نہ ہو، جبکہ سابقہ انبیاء کرام کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر مجھ سے پہلے جو خطیب تھے وہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی مسلمان نہیں ہوا، مومن نہیں ہوا، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام پر اللہ کی یہ خاص برکتیں تھیں، آپ کے اخلاق میں خاص یہ قوت تھی کہ آپ کی تمام بیٹیاں مسلمان ہو گئیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں پر بھی آپ کا اخلاق اثر کیا کرتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو بنا وہ نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ سیدہ زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، سیدہ رقیہ ہیں اور سیدہ فاطمہ ہیں۔ جب تینوں پہلی بیٹیاں وصال کر گئیں اور سیدہ فاطمہ رہ گئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے ساتھ مزید شفقت کیا کرتے تھے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے اور امام بخاری نے بھی بڑے طرق کے ساتھ اسے روایت کی ہے کہ جب نبی علیہ السلام سیدہ کے گھر جاتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھیں، آپ کے اعزاز میں کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست مبارک کا بوسہ لیتی، اور جس جگہ پر خود بیٹھی ہوتی وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف رکھتے، آپ کو خوش آمدید کہتی۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں جب سیدہ فاطمہ الزہرا جاتی تو اب یہ شفقت کا اظہار ہے کہ نبی علیہ السلام بنفس نفیس خود کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدہ کا استقبال کرتے ہیں، بیٹی کے سر کا بوسہ لیتے ہیں اور جس جگہ خود بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سیدہ کو بٹھاتے ہیں۔ یہ بیٹی پر شفقت ہے۔ پھر فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور اچھا اس نے ادب انہیں سکھایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا نبی اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا عائشہ اگر 2 بیٹیاں بھی ہوں گی، حسن ادب سکھائے گا تو تب بھی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور اس حدیث کو بیان کرتے وقت آپ نے شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی اٹھائی اور ان کو ساتھ ملایا اور میں یوں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو آج کیا یہ فضائل ہمارے ہاں معاشرے میں عورت کو حاصل ہیں جو اسلام نے دی ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک مسلمان معاشرہ ہے۔ یہاں باسیت ماں مفلسی کی زندگی بسر کر رہی ہو، بیٹا کھاتا پیتا بھی ہو تو خیال نہیں رکھا جاتا، شادی کے بعد الگ ہونا اپنا پہلا فرض سمجھا جاتا ہے، پھر الگ ہونے کے بعد مالی تعاون بھی نہیں کیا جاتا، خدمت بھی نہیں کی جاتی، اور ہمارے غریبوں میں تو جو معاملہ ہے عمراء میں اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ تو بالکل قطع تعلق ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے اللہ نے انہیں دولت نصیب کی ہوتی ہے۔ بھائی اگر بوڑھی ماں آپ پھل لے کے جا رہے ہیں، بوڑھی ماں اگر آپ سے لے گی، آپ جا کے ان کو دیں گے تو بوڑھی ماں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 2-3 کلو پھل یا 2-3 درجن فروٹ جو ہے وہ خود ہی کھا لے، وہ آپ کے بیٹوں کا بچوں کا احساس کرے گی، آپ کی بچی کا احساس کرے گی، آپ کی اولاد کا احساس کرے گی، آپ کی بیوی کا احساس کرے گی، لیکن اس سے ماں کے کلیجے میں جو ٹھنڈک پڑے گی، جو دعا نکلے گی اس کا آپ کو نہیں پتا۔ اگر آپ اسے چھپا کے بیوی کے کمرے میں لے جائیں تو پھر ماں کا سینہ ضرور جلے گا، اور اگر وہی چیز ماں کے ہاتھوں میں دے تو جو رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی وہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، اور چیز پھر بھی آپ کے بچوں نے کھانی ہے، وہ رزق پھر بھی آپ کے بچوں کا ہی مقدر ہے، کیونکہ ماں کا تو یہ اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے، وہ خود بھوکی رہ لیتی ہے اور بچوں کو کھانا کھلا کے پھر سلاتی ہے۔ اسی طرح بیویوں کے ساتھ جو برا سلوک ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھیے، دڑا دڑ 3 طلاق 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 اور اس طرح معاملہ ختم۔ پھر ظلم و ستم کی جو داستانیں ہیں آپ اس کو بھی ذرا اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کیسے عورتوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور بعض بدبخت انہیں مذہب کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسلام نے اجازت کیا دی ہے وہ بھی آج سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی حاضر یا نبی اللہ عورت نافرمان ہے اور وہ گھر سے باہر دیکھتی ہے بلا وجہ بلا ضرورت، آپ نے فرمایا اس پر پابندی عائد کر دو۔ پابندی عائد کر دی گئی، یا نبی اللہ ابھی بھی نافرمان ہے، فرمایا بستر الگ کر لو۔ عرض کیا ابھی بھی نافرمان ہے،
تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو شریعت آپ لے کے اس میں حکم قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ دونوں کے درمیان حکم مقرر کیا جائے، ایک مرد کی طرف سے دوسرا عورت کی طرف سے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے کہ نافرمانی پر روک ٹوک کی بجائے مار پیٹ فوراً شروع کر دی جاتی ہے، اور عورتوں پر جو ظلم و ستم کی داستانیں ان میں اخبارات اور رسائل میں پڑھنے کے لیے ملتی ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر مسلمان معاشرے پر انگلی اٹھتی ہے، وہ یہی ہماری جہالت کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا صلہ رحمی کا خیال رکھیں، مقام و مرتبے کا خیال رکھیں، وقار اور عزت کا خیال رکھیں، اور وہ رویہ عورتوں کے ساتھ رکھیں جو نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ رکھا ہے۔ یہاں ایک تاریخی واقعہ بھی سن لیجئے۔ علامہ اقبال جب یو کے میں پڑھتے تھے، پڑھائی سے فارغ ہو گئے، کچھ عرصہ اس کے بعد بھی وہاں پر رہے، ایک عیسائی خاتون تھی جو کہ جج کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ جج کتنے انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کتنے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، انتہائی کامیاب اور انتہائی باذہن افراد ہوتے ہیں جو اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کے گھر میں جو انہوں نے رینٹ پہ لیا ہوا تھا، وہاں اچانک ایک دن وہ خاتون آتی ہے۔ اقبال وکیل ہیں، وہ جج ہیں، اقبال بڑی عزت آبرو کے ساتھ اسے بٹھاتے ہیں۔ اقبال کی ذہانت فطانت کو دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ اقبال، میں تم سے نکاح کی امید رکھتی ہوں اور تمہیں کہتی ہوں کہ میرے ساتھ نکاح کر لو، آفر دیتی ہوں، تمہیں پیغام نکاح دے رہی ہوں۔ علامہ اقبال کچھ لمحے سوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کس مذہب سے ہیں؟ وہ کہتی ہے میں عیسائی ہوں، کرسچن ہوں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اچھا، آپ مجھ سے نکاح کریں گی تو مجھ سے کچھ حقوق کا بھی مطالبہ کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ وہ کہنے لگی ضرور حقوق کا مطالبہ کروں گی۔ کہا آپ کے حقوق کہاں سے، ان کا ماخذ کون سا ہوگا؟ کہا جی میرے حقوق کا ماخذ عیسائی مذہب ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نکاح ہی نہیں کیا تھا، آپ نے تو نکاح ہی نہیں کیا تھا، تو آپ کیسے مجھ سے حقوق مانگے گی؟ آپ کے پیغمبر نے نکاح نہیں کیا تو مجھ سے کیسے حقوق مانگیں گی جو آپ کے پیغمبر نے بیویوں کو دیے؟ بیوی تو ان کی تھی نہیں کوئی بھی۔ جب خوب سوچ بچار کیا اور وہ لاجواب ہو گئی تو اقبال کہتے ہیں کہ آؤ مسلمان بنو، پھر میرے ساتھ نکاح کرو، میں تمہیں وہ مقام دوں گا جو نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ اور ختیجہ کو عطا فرمایا تھا، وہ مقام تمہیں عطا کروں گا، وہ حقوق تمہیں عطا ہوں گے۔ تو یہ اسلام نے مقام دیا ہے ایک خاتون کو بحیثیت بیوی۔ اسی طرح بحیثیت بیٹی جو مقام و مرتبہ دیا ہے اس سے بھی آپ خوب آگاہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیٹیوں کے ساتھ انتہائی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں وصال کر گئیں تو غم زدہ رہا کرتے تھے، غم تھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل مبارک میں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام اپنی باقی اولاد کے ساتھ بھی، جو 3 بیٹے باقی بھی وصال کر گئے، ان پر بھی بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ اور خصوصاً جب جناب ابراہیم وصال کر گئے، اسی دن سورج کو بھی گرہن لگا۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے کہ ابراہیم جو ہے وہ بڑے معزز شخصیت ہے، اس لیے سورج کو گرہن لگا ہے۔ آپ ممبر پر چڑھے، فرمایا کہ کسی کے مرنے اور جینے سے سورج کو گرہن نہیں لگتا، فوتیدگی اور کسی کی زندگی سے سورج کو گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ تعالیٰ کی علامات ہیں۔ تو جب سورج کو گرہن لگے جھکے ہوئے مسجدوں میں آ جایا کرو۔ پھر آپ رونے لگے۔ ابن مسعود نے عرض کیا، نبی اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ابراہیم ہمارا سینہ دہک رہا ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل جل رہا ہے، لیکن زبان سے صرف وہی جملہ نکالیں گے جس سے ہمیں اللہ کی رضا نصیب ہو، اللہ کی ناراضگی کا کوئی جملہ نہیں نکالیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں فوتیدگی میں جو جزا فضا کی جاتی ہے اور جتنی اپنے آپ کو وصیت دی جاتی ہے وہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ڈکی ہوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بین کرنے والی عورت کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لک کا، گندوں کا لباس پہنائے گا۔ لک جلتی ہوئی پگھلتی ہوئی جسم پر ڈلے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی اذیت ہوتی ہے، چمڑی تک ادھر جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بین شرعن منع ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جب بھی سال ثواب کی محافل ہوتی ہیں، دعا کا اہتمام ہوتا ہے، خواتین ایک دوسرے سے ملتی ہیں، تو فوت شدہ کے لیے دعا کرنے کی بجائے بین کو وہ اپنا پہلا اولین فرض سمجھتی ہے۔ اسلام نے تعزیت کے صرف 3 دن رکھے ہیں۔ 3 دن کے بعد تعزیت نادرست ہے، ناجائز ہے۔ دعا زندگی بھر کرتے رہیں، جب مرضی کریں، اکٹھے ہو کر کریں، انفرادی طور پہ کریں، لیکن تعزیت کے صرف 3 ایام ہیں، اور تعزیت کے ایام کے علاوہ تعزیت شریعت میں منع ہے، اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب ان کے والد ابو سفیان وصال کر گئے، 3 دن کے بعد خوشبو لگائی، رنگ والی خوشبو لگائی، پھر کہا کہ میں بوڑھی عورت ہوں اور میرے
پیغمبر جو تھے وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں, وہ میرے شوہر تھے دنیا سے جا چکے ہیں, مجھے خوشبو کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن میں نے اپنے پیغمبر سے ان کانوں سے سنا تھا کہ اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو مرنے کے 3 دن کے بعد بھی کسی پر افسوس کرتی ہے, اور یہ بھی سنا تھا کہ جو عورت اللہ اور اس کے رسول اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے, اور بعض احادیث میں اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے, وہ عورت کسی کے مرنے کے بعد 3 دن سے زیادہ افسوس نہ کرے, ماں سوائے اس کے کہ اس کا خاوند فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن اس پر تعزیت کرے. تو یہ شرعی حکم ہے تعزیت کا. 3 دن صرف تعزیت ہے, 3 دن کے بعد تعزیت نہیں ہے. دعائے بخشش ہے, دعائے مغفرت ہے, زندگی بھر کرتے رہیں, اور اس میں کوئی نہیں ہے کہ چاہے اجتماعی طور پہ کریں چاہے انفرادی طور پہ کریں, لیکن اجتماعی اور انفرادی لحاظ سے اس کا خیال رکھیں کہ جو 7 کھانوں والا اور 9 کھانوں والا چکر ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں, سادگی کو ملحوظ خاطر رکھیں, اور فقراء اور غرباء کو نہ دھتکاریں. ہماری شادی بیاہ کی محفل میں اور ہماری فوتیدگی کے بعد جو اصال ثواب اور دعا کی محفل ہوتی ہے وہاں پر بھی غرباء کے ساتھ کوئی اچھا خیر خواہانہ سلوک نہیں کیا جاتا. نبی علیہ السلام نے ولیمے پر شرکت کی دعوت دی ہے اور فرمایا کہ ولیمے پر ضرور شرکت کیا کرو, لیکن اس کے ساتھ فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے کہ جس میں امراء کو بلایا جائے اور غرباء کو نہ بلایا جائے, ان کو دعوت نہ دی جائے یا دھکے دے کے نکال دیا جائے. یہی معاملہ ہماری باقی محفل کا بھی ہے کہ ان محفل میں امراء کے ساتھ ساتھ دوست احباب کے ساتھ ساتھ غرباء کو, نچلے طبقے کے لوگوں کو ضرور دعوت دی جائے, کیونکہ ان کو جب کھانا نصیب ہوگا ایک فقیر کو, اور اس کے دل سے جو آواز اور زبان سے جو دعا نکلے گی وہ انشاءاللہ فوت شدہ کی بخشش کا سبب بن جائے گی. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے پیٹ سے نکلنے والی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. اس کا اصل سبب یہی ہے کہ مہمانوں کو اور غرباء کو کھلاؤ, اس کے بعد ان سے دعا کرواؤ تو وہ دعا انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. تو ہماری محافل اور ہمارے یہ جو اصال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں ان میں غرباء پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ چن چن کے غرباء کو دعوت بھی دینی چاہیے اور غرباء کے گھروں تک بھی کھانا پہنچانا چاہیے. محلے میں, بستی میں, جہاں پر بھی ہم رہ رہے ہوں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مالی اعتبار سے کون کمزور ہے اور جسمانی اعتبار سے کس آدمی کو مسائل ہے, ان آدمیوں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے. اپنی صدقات, خیرات, زکوٰۃ, عشر اور باقی مالی معاملات جو ہیں وہ وہاں پر خرچ کیے جائیں. انشاءاللہ ان کا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر نصیب فرمائے گا, کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو خوش آمدید کہنے کے مترادف ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. تو غرباء اور مساکین کو چن چن کے دعوت بھی دینی چاہیے اور ان کے گھروں تک کھانے کا جو کھانا جو ہے وہ بھی پہنچانا چاہیے. اسی طرح ہمارے ہاں مختلف کپڑے اور مختلف چیزیں ان مواقعوں پر نکالی جاتی ہیں, ان کے اولین جو حقدار ہیں وہ غرباء اور مساکین ہیں, ان کو ملحوظ خاطر ضرور رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ اپنی سلام دعا جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے یا اپنا میل جول دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کیا جائے. مردے کو ان چیزوں کا فائدہ صحیح اسی وقت پہنچے گا جب یہ چیزیں حقداروں تک پہنچیں گی. نبی علیہ السلام نے مردے کی طرف سے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے, یا نبی اللہ قد ماتت امی, میری ماں وصال کر گئی ہے, لو تکلمت تصدقت, اگر وہ کلام کرتی تو صدقہ کہنے کا ضرور حکم دیتی, اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو قبول ہوگا. فرمایا ہاں تم صدقہ کرو گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا. سیدنا سعد حاضر ہوئے, یا نبی اللہ قد ماتت امی, میری ماں وصال کر گئی ہے, فَأَيُّ الصَّدَقَةِ افضل, سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ قال الماء, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پانی کا صدقہ سب سے بہترین صدقہ ہے. جناب سعد بہترین کنواں کھدواتے ہیں, بڑی رقم وہاں پر خرچ کرتے ہیں اور وہ اپنی ماں کے سال ثواب کے لیے وقف کر دیتے ہیں. مدینے میں میٹھے پانی کا کنواں جو ہے وہ بہت بڑی نعمت تھی. تو جناب سعد کہتے ہیں حاذہ لی ام سعد, یہ میں نے اپنی ماں کے سال ثواب کے لیے وقف کر دیا ہے. یہ صحابہ کرام کے اطوار اور عادات تھیں. اسی طرح صحابہ کرام اپنے مہمانوں اور غرباء کا خصوصی طور پہ بہت خیال رکھا کرتے تھے, اور بعض احادیث میں ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ اپنے مردوں کی طرف سے وہ غرباء کو کھانا پہنچایا کرتے تھے اور ان کو لباس پہنچایا کرتے تھے, لیکن وہ غرباء ہونے چاہیے جو واقعی اس کے حقدار ہوں. ایسا نہ ہو ہماری نظر میں وہ تو غرباء ہوں لیکن شرعی اعتبار سے وہ صاحب نصاب ہوں اور ان کو صدقہ و خیرات نہ لگتی ہو. تو غرباء اور فقراء جو واقعی اس کے اہل ہیں وہ اس کے حقدار ہیں, ان تک یہ چیزیں ضرور پہنچانی چاہیے. ہماری
شادی اور بیاہ کی جو غلط رسومات ہیں ان کو بھی ہمیں ترک کرنا چاہیے، اور فوتیدگی پر جو غلط رسومات ہیں ان کو بھی ترک کرنا چاہیے۔ فوتیدگی پر جو غلط رسومات ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی رسم تو یہ ہے کہ ہماری پھوڑی 8 دن، 10 دن، 15 دن چلتی ہے۔ پھوڑی اور تعزیت صرف 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ان مواقعوں پر اخبارات نہ پڑھیں، ان مواقعوں پر حقہ نہ پئیں، ان مواقعوں پر گفتگو دنیاوی اور سیاسی گفتگو نہ کریں، ان مواقعوں پر دوسرے کے غم میں شامل ہوں، اور وہ دعا کریں جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ اس سے پہلے پھوڑی پر بھی میں نے یہ دعا آپ کو بتائی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ جب کسی ایسے فرد سے ملیں کہ جس کا کوئی رشتہ دار اور قریبی فوت ہو گیا ہے اور 3 دن نہیں ہوئے، تو اس کو یہ دعا دیں، اعظم اللہ اجرکا، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، واحسن عزاکا، اور آپ کی بہترین تعزیت فرمائے، وغفر لمیتک، اور آپ کے مردے کی بخشش فرمائے۔ یہ بہترین 3 جملوں کی دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو عورتوں کو حقوق اقوام متحدہ کے قانون کی وجہ سے نہیں مل سکتے، عورتوں کو حقوق وہ اگر ملے جو اسلام نے مقرر کیے ہیں تو انشاءاللہ عورت معاشرے میں اپنا وقار اور اپنی عزت اور اپنی آبرو محفوظ بھی رکھ سکے گی، اور دین اور دنیا کے اعتبار سے سرخرو بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مرحومہ مغفورہ متوفیہ میرے بھائی محمد اختر صاحب کی ہمشیرہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وہ استاد رہی ہیں اور استاد کا اسلام میں ایک اپنا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ایک ایک درست لفظ پڑھایا ہوا علم نافع اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس حدیث کے زمرے میں انہیں لے آئے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 3 چیزیں برقرار رکھتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی اجر کا سبب بنتی ہیں، صدقہ جاریہ، علم نافع، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ کا، اولاد کی دعا کا مرحومہ کو اجر نصیب فرمائے، اور انہوں نے جو علم نافع مسلمان امت کو سکھایا ہے، مسلمان امت کی نئی نسل کو سکھایا، اللہ تعالیٰ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں صالحین اور متقین کے مقام پر فائز فرمائے، نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں انہیں مقام و مرتبہ نصیب فرمائے، ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے کمیوں سے درگزر فرمائے، انسانی طور پر ان سے جو خطائیں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان کے اہل خانہ کو اللہ اجر عظیم نصیب فرمائے، اور صبر کی تلقین ہم